کمزور ہے، ہماری کئی کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک کمزوری یا ایک بیماری کہہ لیں وہ ہے اوور تھنکنگ، سوچیں۔ ہر بندے کو سوچوں نے گھیرا ہوا، ٹینشنیں، پریشانیاں، بس اگر پریشانی نہیں کی تو خود ساختہ پریشانیاں بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، اینجیو پلاسٹی کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی اہلیہ ان سوچوں میں گم رہنے لگی کہ اگر پھر بیمار ہو گیا، پھر ہاسپٹل آ گیا، پھر اتنا خرچہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، رقم کا انتظام کیسے ہوگا، بچوں کی فیس، گیس، بجلی کے بل، مکان کا کرایہ، کھانے پینے کے لیے سودا راشن کہاں سے آئے گا، کچھ ہو گیا ان کو تو گھر کیسے چلے گا، بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ایسے حالات میں کیا کروں گی۔ انہی سوچوں میں، حالانکہ وہ ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، لیکن ان سوچوں میں کہ اگر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، انہی سوچوں میں وہ خود ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن گیا۔ تو عموماً ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا مسئلے نہیں بھی ہوتے، لیکن مسئلوں کا سوچ سوچ کے یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہم خود مریض بن جاتے ہیں، بی پی ہائی اور نہ جانے ٹینشن کے مریض اور کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو سوچنا انسان کی فطرت ہے، انسان سوچیں آتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، پارٹنرشپ کرنی ہو، ملازمت کرنی ہو، شادی کرنی ہو، سفر کرنا ہو، سواری وغیرہ کی خریداری ہو، گاڑی لینی ہو، کچھ بائک لینا ہو، تو سوچنا ہوتا ہے، پلس مائنس چیزیں ساری دیکھنی ہوتی ہیں، اور سوچ مفید بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض وقت انسان کسی چیز کے بارے میں کوئی حد سے زیادہ ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے اور بار بار سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تعلیم حاصل کر تو رہا ہوں، اب اتنا پڑھنے کے بعد پتہ نہیں نوکری ملے گی یا نہیں، پڑھ تو رہا ہوں، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، کاروبار کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، اتنا خرچہ تو میرا ہو رہا ہے اسکول کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پتہ نہیں پھر بے روزگار ہی رہوں گا، پتہ نہیں میری صلاحیتوں کے مطابق بھی جاب ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں کیا بنے گا، فلاں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں تو پتہ نہیں میں کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، سامان بکے گا نہیں بکے گا، کوئی سازشی پیچھے لگ گیا تو میں کیا کروں گا، کسی نے جادو کر دیا، کاروبار بند کر دیا تو کیا ہوگا، نہ جانے یہ رشتہ کامیاب ہو سکے گا نہیں ہوگا، اب شادی تو کرنے لگے، پتہ نہیں آگے شادی چلے گی نہیں چلے گی، کیا ہوگا، جاب کے لیے انٹرویو میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں ہوگا، ویسے بھی آج کل تو رشوت چلتی ہے، سفارش خوب چلتی ہے، اب انٹرویو لینے والوں نے مجھے جان بوجھ کر فیل کر دیا تو پھر نوکری کیسے ملے گی، اچھا مجھے جاب اگر مل تو گئی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، نوکری چل تو رہی ہے، بڑی اچھی نوکری ہے، تنخواہ بھی لاکھوں میں، لیکن پتہ نہیں اچانک نکال نہ دے، اگر نوکری چلی گئی تو پھر میرا کیا بنے گا، یہ کاروبار میرا چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں آ رہا ہے، پتہ نہیں اگر ختم ہو گیا پھر کیا ہوگا، میرے خلاف وہ سازش کر رہا ہے، تبھی تو سیٹھ نے مجھے جھاڑ پلا دی، مجھ پر کسی نے جادو کرا دی ہے، کوئی کام صحیح ہو نہیں رہا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ویسا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ ایسی سوچوں کو انسان ملٹی پلائی کر کے ضرب دے کر بڑھاتا رہتا ہے۔ اس طرح کی پھر اوور تھنکنگ یہ نقصان کا سبب ہو سکتی ہے۔ اوور تھنکنگ کا شکار ہونے والا مستقبل کے بارے میں بے بنیاد خدشوں اور اندیشوں میں پڑا رہتا ہے، اور عموماً ایسے لوگ پڑے رہتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، جن کا رب پہ توکل نہیں ہوتا، عموماً ایسے لوگ اس چیز میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ذکر و اذکار پابندی سے کرتے رہتے ہیں، عبادت میں جن کا وقت گزارتے ہیں، ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے انشاءاللہ میرا رب بہتری کرے گا، جو میرے لیے کرے گا بہتری، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس نے اب تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی وہی کرے گا، ان کو رب پہ توکل ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ان چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے، حالانکہ ایسی باتوں کو نگلیکٹ کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ذہن کی غیر ضروری خیالات میں الجھا رہتا ہے، سوچ سوچ کر بندہ ہی تھک جاتا ہے، اس میں مثبت کاموں کے بارے میں سوچنے کی انرجی بہت کم ہو جاتی ہے، بس وہ نیگیٹو ہی سوچتا رہتا ہے، پازیٹیو سوچ دماغ میں آتی نہیں ہے۔ تو اوور تھنکنگ کرنے والے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، لوگوں سے اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں، چنانچہ اپنے رشتہ داروں، دوست، یہاں تک کہ بال بچوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بعض بات اپنی جاب یا کاروبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اور پھر نام نہاد سکون حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں،
نشے کا سہارا لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بے آسرا کر لیتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کرنے والا کئی پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ، انگزائٹی، سر درد، پٹھوں کا کھچاؤ، ہاضمے کے مسائل، نیند پوری نہ ہونا، ہر وقت تھکے تھکے رہنا، کانفیڈنس کی کمی ہو جانا، دیگر کئی طرح کی سائیکالوجیکل پرابلم، نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے جو بندہ اس طرح کے معاملات سوچتا ہے یا ٹینشن لیتا ہے۔ اور خصوصاً جب ایج تھوڑی سی زیادہ ہو نا، آفٹر 40 ایئرس، 40 سال کے بعد، تو ویسے یہ ٹینشنیں نہیں لینی چاہیے، یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں 40 سال کے بعد کی عمر میں ٹینشنوں کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے، ٹینشنیں نہ لیں، آتی ہیں لیکن کوشش کریں نگلیکٹ کریں، بھول جائیں، بزی رکھیں خود کو تاکہ پریشانیاں نہ آئیں، ورنہ اگر پریشانیوں کو سنبھال کر لیا بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی، شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے گا اور ڈپریشن کا مسئلہ ہو جائے گا، تو مریض بن جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کیوں اس طرح کی ٹینشن لیں، ٹھیک ہے اپنے حد تک جو کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑیں، ٹھیک ہے ہم جو کر سکتے کر دیا، ہم نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، میری بات نہیں مانی جا رہی ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، نہ ہو، ہمیں کیا، ہم اپنی اللہ کریں، بات کریں، ٹائم گزاریں، کیوں ٹینشن لیں، کیوں بیماریاں لگائیں آخری عمر میں اور اپنی آخرت خراب کریں، کسی کے محتاج بن جائیں، کسی کے سہارے پہ رہیں، بیڈ پہ رہیں۔ تو اس طرح کی سوچوں سے اپنے آپ کو ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بچا کے رکھنا چاہیے، خصوصاً آخری عمر میں۔ تو اوور تھنکنگ کی وجہ سے جذباتی دباؤ کا شکار ہونے والا پھر خودکشی کر کے حرام موت کو بھی گلے لگا سکتا ہے۔ ہمارے کئی مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں، سوچ بدلیں۔ اوور تھنکنگ کا تعلق ماضی سے بھی ہوتا ہے، مستقبل سے بھی ہوتا ہے۔ ماضی کی ناکامیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، کئی سو سال پرانی صدموں سے، پچھلے صدموں کو یاد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا جو رویہ تھا ہمارے ساتھ کہ میں نے تو اس سے بڑا اچھا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب ان باتوں کو سوچتے رہتے ہیں اور سوچ کر اس کڑواہٹ کو اپنے دل اور دماغ میں اتارتے رہتے ہیں، بے سکونی کا شکار رہتے ہیں، ماضی کو یاد کر کر کے، ماضی کے دکھوں کو یاد کر کر کے، لوگوں کے سلوک کو یاد کر کر کے، ماضی کے کاروبار کے نقصانوں کو یاد کر کر کے۔ تو ماضی کو بھی یاد نہ کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، بلا دیں اس کو۔ دوسری اوور تھنکنگ مستقبل کے حوالے سے ہوتی ہے، کل کیا ہوگا، فلاں کام کیسا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں اگر چارپائی میں پڑ گیا، میں کسی کا محتاج ہوگا کیا ہوگا۔ ان خدشات کو، خطرات کو دل و دماغ میں خواہ بخواہ پال کر اپنا حال خراب کر دیتے ہیں، مستقبل کا سوچ کے اپنا حال خراب کر دیتے ہیں، فیوچر کا سوچ کے پریزنٹ خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پریزنٹ کو اچھا گزارنے کے لیے اوور تھنکنگ چھوڑ دیں، خیالات کی دنیا میں زندگی گزارنے کی بجائے حقیقت پسند بن جائے، نہ ماضی میں رہیں نہ فیوچر میں رہیں، حال میں رہیں، جس حال میں نہ اسی حال میں خوش رہیں۔ ہمارے اکثر ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی یا وہ ماضی میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں، حال میں نہیں رہتے۔ حال میں چائے پی رہے ہیں اس کو انجوائے نہیں کر رہے، بھائی چائے کا کپ ہے یا پانی پی رہا ہوں تو میں اس کو انجوائے کروں، وہ اس وقت کی سوچوں میں، پچھلی اگلی سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بجائے اس کھانے کو انجوائے کرنے کے، توجہ ساری کھانے میں رکھنے کی، یا ماضی میں یا مستقبل میں، پریزنٹ میں نہیں ہوتے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی یا تو ماضی میں کہیں ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، یا پھر مستقبل کے خیالات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سوچ تو بھی ہوتی، پریزنٹ نہیں ہوتے، تاکہ ہماری یہ بیسٹ میڈیٹیشن، مراقبہ جو نماز کی صورت میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، کیونکہ سوچیں نہیں ہوتی اس وقت عبادت میں، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کامیابیاں ہی نہیں، ناکامیاں بھی زندگی میں ہوتی ہیں، صرف سکھ نہیں ہوتے، دکھ بھی ہوتے ہیں، جیت ہی نہیں ہوتی، ہار بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آئندہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ تقدیر پر ایمان مضبوط کریں، اپنے رب پر توکل کریں، ٹینشن فری ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ کر لیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ زندگی جتنی باقی ہے اوور تھنکنگ کا بوجھ اٹھا کر نہ گزاریں۔ اگر کب تک سوچوں کے پتھر اٹھا کر چلتے رہیں گے، ایک دن تھک ہار جائیں گے۔ اس بھاری بوجھ کو بھی سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، بالکل ہلکے پھلکے ہوگا زندگی کا سفر کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ آیت بڑی سہارا دینے والی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بس اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اس ٹینشن فری ہو جائے۔
لیکن سوچوں میں نہ رہیں کہ آپ کا کون سا کام کس طرح بگڑ سکتا ہے، بلکہ بگڑے ہوئے کاموں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ذہن فارغ رہے گا، کوئی بھی سوچ اس میں گھس جاتی ہے، اس لیے خود کو مصروف رکھیں، علم دین سیکھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، درود پاک پڑھنے میں، نفل پڑھنے میں، اپنے کو سکلز بڑھانے میں، آخرت کی تیاری کی بہتری میں، اس طرح اپنے آپ کو بیزی رکھیں تو پھر یہ پریشان کن سوچے نہیں آئیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن پر پرفیکشن کا بہت سوال ہوتا ہے کہ یہ یوں ہو جانا چاہیے، یہ سب ٹھیک ہو جانا چاہیے، گھر والے ٹھیک ہو جانے چاہیے، لوگ سارے ٹھیک ہو جانے چاہیے، محلے والے سب ٹھیک ہو جائیں، بچے ٹھیک ہو جائیں، پوتے ٹھیک ہو جائیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، سارے ٹھیک ہو جائیں، پھر وہ نارمل معیار کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں ہر کام پرفیکٹ ہو، جو کام بھی ہونا چاہیے میری مرضی کے مطابق ہو، پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے جتنی آپ کی صلاحیت ہے اس کے مطابق بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کا سب سے بہترین کام کرنے کا سوچ سوچ کر دھبلے نہ ہو، مثبت انفارمیشن پر فوکس رکھیں، منفی خبروں پر توجہ نہ دیجیے، آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی جو آپ کو بے چین نہیں کرے گی۔ اور اپنے پاس سٹاپ لکھ کر رکھیں، جب کبھی اوور تھنکنگ کا شکار ہو تو خود کو وہ لکھا ہوا دکھا دیں کہ سٹاپ، بس اب آگے زیادہ نہیں سوچنا، یہی سوچوں کو ختم کر دیں۔ یہ ایکسرسائز بار بار کرتے رہیں، جب بھی کوئی اس طرح کی سوچیں آنا شروع ہو جائیں سٹاپ لگا دیں، اس کو روکیں، تو انشاءاللہ یہ چیز فائدہ دے گی، یہ ایکسرسائز فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، اس کی مشق ہے، ایکسرسائز ہے اوور تھنکنگ سے بچنے کی، اور پازیٹیو سوچیں جو ہے نا یہ جب غالب آ جاتی ہیں تو پھر منفی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اس طرح کی کمزوریوں بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارا وقت جب عبادت میں گزرے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔